جی ہاں، یہ ملا یعقوب کے جو بات ہو رہی تھی کہ اس نے کوئی ڈیفنس پیکٹ رشیا کے ساتھ کیا ہے. دیکھیے جی، ملا عمر کا بیٹا جو ہے نیا نیا حکومت میں ہی آیا تھا، تو جیسے ہی کوئی پاکستان کا نام آتا تھا تو اس کا باڈی لینگویج بدل جاتی تھی، اس کے چہرے کے تاثر بدل جاتے تھے. اگر پاکستان میں کسی نے اس کے ساتھ، کیونکہ سنا یہ وہاں رہا ہوا ہے پاکستان میں، تو یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے. اگر کسی نے برا تیرے ساتھ کیا ہے تو اتنی حقارت اور اتنے نفرت پاکستانیوں سے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہوگا. ہم ایسے تو نہیں ہیں. خیر، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے کلمہ گو سے نفرت نہیں کرتا، حقارت نہیں کرتا. تم تو صرف نام سن کے حقارت اور نفرت کرنا شروع کر دو، تم سے بڑا منافق کوئی نہیں. اوکے، تو تم کیا، تمہارے 200 نسلیں آنے والی بھی جو ہے نا تیری فیملی سے، اور وہ بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیونکہ یہ نہیں کہ فوج ہے ہماری، نو، بس یہ فیض ہے، اللہ اولیاء کا فیض ہے. تو بہرحال کوشش کرتے رہو تم جتنی کر سکتے ہو. خیر، تو یہ دیکھیے، بنیادی یہ ایک چیز تو یہ ہے، یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں رکھتے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں رکھتے. یعنی 80-90 کی دہائی تک کی میں بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی ہزارہ یا کوئی ازبیک یا کوئی کیا بولتے ہیں تاجک وغیرہ جو مہاجر کر کے پاکستان وغیرہ میں آئے، تو عام پاکستانی جو ہیں پنجاب وغیرہ میں، حتیٰ کہ پشاور میں بھی، ان کو خان صاحب ہی، او بھائی او خان صاحب آئے ہیں، ایک ہزارہ کو کہہ رہے ہیں خان صاحب. وہ ہزارہ جو یہ بیچارے افغان حکمرانوں سے، جن کو بہت بدترین ظلم ہوئے ہیں، غلام بنایا گیا ہوا ہے، ان کی عورتیں، یہ وہ سارا، بارہ ان کی زمینیں قبضہ کی گئی ہوئی ہیں، اور وہ کسی بھی طور پہ پٹھان نہیں ہے، لیکن عام، یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب 80 کی دہائی میں ٹی وی بھی تھا، کیا بولتے ہیں اخبار بھی ہیں اور ریڈیو بھی ہے. تو معلومات کے ذرائع ہونے کے باوجود جو ہے، مطلب زیادہ پاکستانی لوگ ان ہزارہ کو، ازبک، تاجک، ان کو پٹھان ہی سمجھتے تھے. اوکے، تو یہاں اور یہی حال افغانستان کا تھا. جیسے میں افغانستان میں تھا، جب وہ کوئی افغانی مجھے، اور کہاں پر، میں شہر کی بات بتاتا ہوں جہاں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، اربن کلاس لوگ ہیں، جن کے پاس ریڈیو بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، اخبار وغیرہ بھی ہیں، معلومات کے ذرائع ہیں. اوکے، وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں پنجابی میں یا اردو میں بات کر رہا ہوں تو وہ مجھے لالا کہہ کے پکار رہے ہیں. اوکے، لالا ادھر آؤ. ہاں جی، کیا ہے؟ ہندوستان سے؟ آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے؟ وٹ ڈو یو مین؟ نو نو، میں تو بھائی پاکستانی ہوں. نہ، پاکستانی کیسے ہو سکتے؟ تم ہندی میں بات کر رہے ہو، اور ہندی جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف پشتو جانتے ہیں، وہ تو صرف پشتو بولتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے، تم نے یہاں آ کر اپنی وہ کیا کہتے ہیں لنگی اتار دی ہے، اپنا جو شلوار قمیض ہے وہ بھی اتار کے اب پینٹ پہنی ہوئی ہے. تم تو ہندو ہو، ہندوستانی ہو. اوکے، پاکستانی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے لنگی پہنی ہوتی ہے، پشتو بولتے ہیں، نسوار کھاتے. او بابا، یہ حالت تھا نالج کا ان کی. اوکے، تو اس طریقے سے جانکاری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، چیزوں کو صحیح پرکھنے میں، صحیح سمجھنے میں. اوکے، تو بات جب یہ ہو رہی ہے ہماری کہ یہاں رشیا کا، یعنی زار آف رشیا کے وقت سے لے کے پھر بیچ میں سوویت یونین ٹائم ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ روسی جو ہے فیڈریشن، اس کا نام آتا ہے.
تو ہمیں یہ چیز جاننی ہوگی کہ کیا ان دونوں ممالک کی تاریخی جو ریلیشن شپ ہیں اس کی کیا نوعیت ہے. جب یہ جانیں گے اور کون کون سے مفادات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ ہر دور میں جو ہے ایک طرح سے اتحادی رہتے چلے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اوکے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ بات ہسٹوریکل ریلیشن شپ کے اوپر بریف سی بات کروں میں، لیکن فرسٹ آف آل جو یہ امپریشن دیا جاتا ہے ساری دنیا میں یہ بتایا کہ رشیا نے کیا بولتے ہیں طالبان کے ساتھ اس لیے اچھے تعلقات بنائے یا ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا ہے کہ وہ یہ خطرہ داعش کا جو ہے رشیا اس کو سیریس لیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ داعش جو ہے یہ افغانستان سے آپریٹ کر کے تو سینٹرل ایشیا یا ایون مین اسٹریم رشیا کے اندر بھی ٹیررزم کر کے تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تو یہ لیکن یہ ریئلٹی نہیں ہے. اوکے، فرسٹ آف آل یاد رکھیں کوئی بھی ایسا گروپ جو کہ ٹیررسٹ گروپ وہ کسی چیز کو سبوتاج تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی حکومت کوئی ایسی بڑی ملٹری پاور کو ڈیفیٹ دینے کے کبھی بھی قابل نہیں ہو سکتے. اوکے، یس، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، انہوں نے بندوق کے زور کے اوپر تو ان کی حکومتوں کو ٹوپل نہیں کیا، رشوتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، جنرلوں کو خریدا، منسٹر کو خرید لیا ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ لے لو. اوکے، جب تک وہ لڑتے رہے ہیں، جیسے کیا بولتے ہیں دمشق بڑی کوشش کے باوجود، اسرائیل کی کوئی سپورٹ کے باوجود اور بہت سارے امریکہ ویسٹرن کنٹریز ہر چیز کیمیکل ویپن ہر چیز کے باوجود وہ دمشق پر قبضہ نہیں کر سکے. اوکے، اس وقت تو رشیا بھی انوالو نہیں ہوا تھا، تو بعد میں ہوا. لیکن بہرحال ہاں میں جو بات کہنے چاہ رہا ہوں وہ رشین آرمی جو ہزاروں میل دور آ کے سیریا کے اندر آ کے وہ جہاں پر ان کے بڑے مضبوط اڈے ہیں، بڑے زیادہ کیا بولتے ہیں ان کے ٹیررسٹ ہیں، خودکش حملہ آور ہیں اور بہت کچھ، وہ وہاں آ کے ہزاروں میل دور آ کے تو داعش کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے، ان کو بگا سکتا ہے، ان سے بہت سارے علاقے چھین سکتا ہے. اوکے، تو لیٹ سے کہ اگر افغانستان سے وہ آپریٹ کر کے سینٹرل ایشیا میں آتے ہیں تو کیا رشیا جو اگین میں کہہ رہا ہوں جو ہزاروں میل دور جا کے سیریا میں ان کو پنج سکتے ہیں، تو یہ تو ان کے اپنے گھر کی بات ہے. تو یہ بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اصل مسئلہ کچھ اور ہے جس کی طرف جو ہے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے بریفلی، لیکن پھر میں بتاتا ہوں. بھئی بات یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ سوویت یونین یا رشیا کی دکھتی رگ ہے. یہاں پر انہوں نے زار کے وقت سے جنگیں کی ہوئی ہیں، نیٹیوز کو مارا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ جب سوویت بولشوک ریولوشن آیا ہے تو انہوں نے فورس کیا ہے لوگوں کو کہ وہ ریلیجیس پریکٹس سے دور ہوں اور بہت ساری چیزیں بدل کے رکھتی، ان کی لینگویج، ان کا کلچر، بہت کچھ. اوکے، تو یہ ریزینٹمنٹ جو ہے لوگوں کے اندر ہے ابھی بھی، بادل ناخواستہ وہ سوویت یا رشیا کے طفیلی ریاست ابھی بھی ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی وہ اس سے ضرور اور ضرور باہر نکلیں گے. دلی طور پر سینٹرل ایشیا کے لوگ جب رشیا یا جب سوویٹس تھے تب بھی خوش نہیں تھے، اور آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا از دا بگیسٹ تھریٹ فار اس. اوکے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے جو بھی کچھ ہے.
ابھی تو حکمران ایسے ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی پاور ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. دا ٹائم ول کم, ایک جنریشن ایسی آئے گی جو زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوگی ان سے. اور دیکھیے اس کا جو اقتصادی پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آئی تھنک ازبکستان وغیرہ میں بہت زیادہ, ترکمنستان یہاں تیل, ذرائع کیا بولتے ہیں, معدنیات اور اس قسم کی گیسز وغیرہ بھی بہت ہیں, تو وہ ساری اور ساری جو ہے وہ راؤٹ جو ہے وہ تھرو سوویت یونین یا اگین رشیا کے ذریعے جاتے ہیں. لیکن اگر کل کو کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہو گئی کہ جس سے وہ مطلب شارٹ کٹ کوئی ان کو ملے اور پھر اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر بھی پڑے گا. اب یہاں بد نصیبی یہ ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا جس کے پائپ لائن آنی تھی, کوئی 40 سال پہلے سن رہے تھے کہ یہ اور وہ جناب علی پائپ لائن آئے گی پاکستان اور ہندوستان اور یہ وہ, اور میرا ہمیشہ سے یہ بیانیہ رہا ہے کہ جہاں تک انوالومنٹ افغانستان کی ہے وہ کبھی بھی اس پائپ لائن کو پائے تک میل تک نہیں پہنچائیں گے, کبھی بھی نہیں. اللہ کرے میرا دعویٰ غلط ثابت ہو, اوکے, لیکن نہیں کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا فائدہ جو ہے پاکستان کو بھی ہے, کچھ ان کو بھی ہے, لیکن پھر بھی نہیں کریں گے. خیر, تو یہاں یہ چیز جو ہے سارا کچھ جاننے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1921 میں جو ان کے ریلیشن ڈیولپ ہوئے تھے اس کی بھی بنیادی وجہ کیا تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سینٹرل ایشیا میں جو ہے وہ بولشوک کے خلاف, اس سے پہلے وہ لڑتے رہے تھے اگینسٹ دا زار, اور اس کے بعد پھر وہ کیا بولتے ہیں ریولوشن آ گیا وہاں پر, اور وہاں پر یہ جو ہے چیزیں شروع ہو گئیں. تو یہاں اچھی خاصی, کیونکہ ایک تو ترک نسل تھے, پھر مسلمان تھے, پھر ایون جو ایک وہ کیا انور پاشا جو تھا, اوکے, وہ بھی یہاں افغانستان کے راستے میں آ کے پھر وہ سینٹرل ایشیا کی موومنٹس کو, وہ جو ان کے کیا ازبک اور یہ وہ باسماچیز تحریک جو تھی اس کو آرگنائز کرتا رہا. بہرحال وہ قتل ہو گیا, کیسے ہوا یہ آج تک ایک مطلب مسٹری ہے. اینی ہو, تو یہ جب امان اللہ خان تھا, اس نے لینن نے اس کو خط لکھا, اور اس کے جو امبیسیڈر وغیرہ جو یا کیا بولتے ہیں سیکرٹ سروسز کے لوگ تھے, امان اللہ خان سے اور محمود ترکی سے ملے اور ان کو کہا کہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ کل کو تمہارے بھی پرابلم کریں گے افغانستان کے اندر, کیونکہ یہ ازبک تمہارے بھی ملک میں رہتے ہیں, اور اور یہ ہے کہ کیونکہ امان اللہ خان جو تھا وہ اس کے خیالات جو تھے وہ اتا ترک سے زیادہ متاثر تھا, یا فری میسن جو آئیڈیالوجی ہے اس کے ہی نزدیک تر تھا. تو اس لیے وہ جو ہے اس کو انہوں نے تھریٹ سمجھا. پھر کچھ پیسے ویسے بھی انہوں نے دیے, روبل وغیرہ, کوئی 2 ملین کے قریب, آئی تھنک 1921 یا 22 میں انہوں نے معاہدہ کیا, اور پھر افغان فورسز نے الاؤ کیا بولشوک کو کہ وہ افغانستان کے اندر آ کے یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں ادھر باسماچیز وغیرہ, ان کو آپریشن کرنے کی اجازت دیں, اور وہ کرتے رہے, اور ان کو جوائن بھی افغان فوج نے کیا. پھر اس کے بعد جیسے میں بتا چکا ہوں کہ کیا نام ہے, نادر خان نے بھی بہت سارے جو فریڈم فائٹر تھے ان کو جو ہے ان کے حوالے کیا, جن کو پھانسیاں لگ گئیں. جو عام مہاجرین ہوئے تھے ان کو افغانستان سے نکال دیا گیا. اور یاد رہے جو تاریخ فراموش کردہ ہے وہ یہی ہے کہ تھاؤزنڈز آف بخارا کے لوگ جو ہیں کچھ ایران میں بھی چلے گئے اور کچھ پشاور وغیرہ میں بھی آئے, تو پشاور کے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ مدد کی, ان کو ہاؤسز دیے, ہر قسم کی یعنی حقیقی جو پٹھان روایات ہوتی ہیں ان کو زندہ رکھتے ہوئے
ان کی ساتھ ان کو نکالا نہیں بلکہ ان کو پروٹیکشن دی، ان کو اپنے گھر دیے، آدھی روٹی خود کھائی آدھی ان کو کھلائی. اور آج بھی جو پشاور کے پرانے قدیمی لوگوں میں یہ جو بخارا وغیرہ کی فیملیز ہیں یہ اس وقت سے آئی ہوئی ہیں، کچھ آگے بھی آئیں، پنڈی، ملتان، مین اسٹریم جو بہرحال، لیکن موسٹلی دا گریٹ پیپل آف پشاور، وہ انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کو شیلٹر ویلٹر دیا. تو یہ ہے ریئل پشتون ویلیو. یہ نہیں ہے کہ 2-3 ملین روبل کے بدلے میں تم فریڈم فائٹرز کو ان کے حوالے کر دو. یہ ایک تاریخی سچ ہے کہ افغانستان جس بھی ملک کے ساتھ دوستانہ نزدیکی تعلقات بناتا ہے تو اس ملک کی اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک میں ریفارم کروانے کے بارے میں، انویسٹمنٹ کروانے کے بارے میں، یا کوئی اور کسی اور پروجیکٹ پہ کام کرنے کے بارے میں کم بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان بیشنگ جو ہے نا وہ نمبر 1 ان کی پیورٹی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ظاہر شاہ کے وقت سے بھی جو سوویٹس کے ساتھ انہوں نے ٹرمز بنائے اس میں بھی جو ہے وہ ایک تاثر دیا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ دشمن ہے سوویٹ کا بھی اور ہمارا بھی، لہذا ہمیں ویپن بھی دو، ہمیں یہ بھی دو اور وہ بھی. اور صداد داؤد کے وقت تک اور 64 میں انہوں نے بہت سارا ویپن لیا اس کے سے کیا بولتے ہیں سوویٹ سے، اور پھر پاکستان پر وہ باجوڑ پہ حملہ کر دیا. پھر اسی طریقے سے جب کیا بولتے ہیں رشین آرمی وہاں آئی، خلقی پرچمیوں نے بھی وہی اینٹی پاکستان اور پاکستان پر زبردست حملہ کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ نہیں ہو سکا. پھر جب امریکنز آئے ہیں پھر وہی بات کہ بھی پاکستان کو نہیں چھوڑنا، پاکستان ٹیررسٹ کنٹری ہے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے. اور سینکشن لگوانا، یہ کرنا بہت زیادہ، یہ نہیں کہ اپنے ملک میں امن آ جائے اس پر فوکس کریں، انویسٹمنٹ ہو، کوئی انڈسٹری لگے، کوئی کوئی اسٹیٹ کے سب سے پہلے کہ جن کے ساتھ بھی ان کا کہ پاکستان بیچنگ جو ہے نا کہ ان کو پاکستان کے خلاف وہ کرتے رہیں. تو بہرحال اب یہی چیز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہسٹری ہے ان کی. جی یہ افغانستان جس جگہ پر واقع ہے کیونکہ وہ روس اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، تو یہ کیونکہ زار کے وقت میں ہی روسیوں نے جو ہے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ پورے یہ ازبیک، تاجک اور کیا بولتے ہیں ترکمن جتنے بھی یہ ایریاز تھے جہاں جہاں یہ آباد تھے یہ چاہتے تھے ان کو پورا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اور وہ جو پشتون بیلٹ ہے ایکچولی وہ رشین جو ہیں وہ اس کو بفر زون بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ پھر مطلب جو بھی ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ اتحادی تھے، کیا بولتے ہیں انگریزوں کے افغانستان کی حکومت، تو اس لیے وہ انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی. اور پھر وہ کیونکہ وہ بھی دونوں بڑے عسکری پاور تھے اور ایک دوسرے سے تصادم بھی نہیں چاہتے تھے، تو برٹشر نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جتنا قبضہ کرنا تھا کر لیا، آگے نہ آئے، اس کے اوپر ہم وہ سرحد بندی ہو گئی اور یہ معاملہ جو ہے. تو لیکن جب سوویٹس آئے ہیں تو پھر اس کا بھی میں نے بتایا کہ کیا ہوا کہ وہاں وائٹ رشیا فورس اور اینٹی ریولوشن ایلیمنٹ اور کچھ نے پھر جو سینٹرل ایشیا کچھ نے بولشوک کی بھی سپورٹ کی، لیکن بعد میں دی ٹرن اگینسٹ دا بولشوک، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں اور آزادی کی جنگ شروع ہو گئی. اور اس طریقے سے اور اس سارے حساس اور نازک وقت میں افغانستان کے اندر حکومت جو تھی وہ امان اللہ خان اور اس کے بعد اس کی تھی جس کا میں نے بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں. تو وہ پھر رشین کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں جب ہوگی کوئی غیر تاجک غیر ازبک کی حکومت ہوگی تو وہ زیادہ ہمارے حق میں ہے. کہ جو ایک تاجک تھا کیا بولتے ہیں حبیب اللہ کلکانی، اس نے جو ہے باغیوں کی مدد کی تھی جو بولشوک کے خلاف لڑ رہے تھے. تو اب یہ
جب 1919 میں جب یہ ان کو آزادی ملی ہے انگریزوں سے، ان کی خارجہ پالیسی وغیرہ، یہ آفٹر جو تیسری اینگلو افغان جنگ تھی، اس میں پھر رشیا نے جو ہے یا سوویت یونین نے نزدیکی تعلقات بڑھانا شروع کر دیا، تاکہ ایز فار ایز وہ کیا بولتے ہیں، وہ لینن جو تھا اس نے اور ان کے درمیان کورسپونڈنٹ بھی ہوئی، کیا بولتے ہیں اس کو، امان اللہ خان وغیرہ. تو یہ چیز جو ہے پھر کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار تک جو ہے وہ افغانستان ایک طرح کا مطلب بہت زیادہ جو ڈپینڈ کرتا تھا وہ ترکی اور جرمن کے اوپر، کہ وہ انہوں نے وہاں کافی ان کی مدد وغیرہ کی تھی. اور جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو اس کے بعد انگریزی دباؤ کی وجہ سے، ویسے بھی ہسٹوریکلی یہ افغان جو ہیں کسی دوسرے کی جنگ ونگ میں حصہ نہیں لیتے، اپنے جنگوں میں لڑنے کے کر دیتے ہیں، لیکن نہیں ہو تو وہ جو ہے ہاں پھر وہ کیونکہ وہ اس نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، تو اس میں ترکی اور جرمن کے ساتھ سرد موری تعلقات میں آ گئی. پھر اس کے بعد وہ اس کو جو ہے ریپلیس کر لیا سوویٹس نے، اور سوویت نے وہاں کافی انویسٹمنٹ وغیرہ کی. تو اس تک جو ہے پھر جب ظاہر شاہ کی بھی حکومت آئی ہے 1930s میں، تو اس کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، ایون بیفور سیکنڈ ورلڈ وار، سوویٹس کی کافی زیادہ انوالومنٹ افغانستان کے اندر ہو گئی. تو جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک میں چلا گیا، اور کیونکہ وہ ایک سنہری موقع افغانوں کے پاس آیا کہ یہ اس کو جو ہے انہوں نے کیش اس طریقے سے کروایا ظاہر شاہ حکومت نے کہ اپنا سوویٹس کے ساتھ زیادہ تعلقات بنا لیے، اور یہ تاثر بھی دیا کہ دیکھو پاکستان جو ہے وہ تو انگریز کی ریاست ہے، اور یہ اینٹی کیا بولتے ہیں سوویٹس ہیں اور امریکن بلاک میں چلے گئے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے سم ہاؤ فور سم ٹائم یہ پشتونستان ایشو کے اوپر رشین کی فیور جو ہے وہ جیت لی تھی. اوکے، یہ سلسلہ برزنیف تک جاری رہا، جب برزنیف نے آ کے پھر مڈ 70s میں یہ کہا کہ نہیں، جن ممالک کی جو بارڈرز ہیں ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، کسی قسم کی دوسری جو بھی، یعنی یہ جو ڈیورنڈ لائن اور پشتونستان کے جو مسئلے کو انہوں نے ختم کر دیا. اور کیونکہ رشیا بہت زیادہ انویسٹ کر رہا تھا، اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ہرگز اور ہرگز رشیا یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی سینٹرل ایشیا میں ایسے کوئی تحریک ڈیولپ ہو جو بعد میں پھر کوئی رشیا سے یا سوویٹ سے آزادی کے لیے کوئی موومنٹ تیار ہو. تو کیونکہ افغانستان ایک ایسی بیس تھی جہاں سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو سکتی تھیں، لہذا انہوں نے افغانستان کے ساتھ اچھے ٹرمز بنا کر اور وہاں انویسٹمنٹ وغیرہ کر کے ان کو ایک طرح سے ایسے کسی بھی تحریک کا جو ہے وہ سپورٹر بننے سے روکے رکھا. دیکھیں جب غالباً اشرف غنی کی حکومت میں بھی جو ہے، جو میں آئی ڈونٹ نو میں نے پہلے یہ بتایا کہ نہیں، لیکن بہرحال یاد کریں کہ یہ اشرف غنی کی حکومت میں بھی جو ہے یہ جو کہ پرو امریکن گورنمنٹ تھی، بلکہ امریکنز کی حکومت تھی، تو وہاں پر بھی رشیا نے پورا تعاون کیا ہے، ان کو فنانشل ایڈ دیتے رہے ہیں، ملٹری کے ہتھیار وغیرہ بھی دیتے رہے ہیں اور بہت سارے. تو باوجود اس کے کہ اس کا رشیا کا دشمن وہاں کے بیٹھا ہوا ہے، بظاہر دشمن لیکن دشمن مشن نہیں ہے یہ اینی ہو. تو یہاں فار ایگزامپل وہ کون سا ملک تھا جس کے اوپر رشیا نے جو ہے آج سے 10-12 سال پہلے کریما غالباً یا کوئی اس قسم کا ایک پارٹ تھا، اس کو افغانستان نے جو ہے وہ، حالانکہ اس وقت بھی افغانستان جو ہے وہ مطلب امریکن حکومت تھی وہاں پر،
لیکن یہ نجیب اللہ ناٹ نجیب کیا نام ہے اس کا حامد کرزئی نے روس کے وہاں پر جو تھا اس کو ریکگنائز کیا کہ یہ اٹس اے پارٹ آف کریم آئی تھنک از اے پارٹ آف رشیا، اس کو مطلب تسلیم کیا ہے. بہت تھوڑے ملکوں نے کیا تھا جس میں افغانستان جو ہے وہ سر فہرست ہے. تو اس کی اب نوعیت کیا ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر دور میں رشیا کیونکہ جغرافیکل اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ ایسی حکومت کو وہاں چاہتا ہے جس کی بھی ہو لیکن وہ پرو رشیا ہو، رشیا کے مفاد کے خلاف. یہ ازیوم کرتے ہیں کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعاون کرے گی، کوئی تھریٹ جو ہے ایسا ویسا نہیں ہوگا یہ وہ. تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ فیلئر ہے ان کی پولیٹکس کا، کیونکہ یہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ افغانستان کبھی بھی کسی کا کیا کہتے ہیں دیر پا اتحادی نہیں رہا. اوکے، اگر ترکی کے ساتھ نہیں رہا، اگر جرمنی کے ساتھ نہیں رہا، اگر پاکستان کے ساتھ طالبان کے نہیں رہی، اگر امریکنز کو بھی آج یہ گالیاں دیتے ہیں حالانکہ امریکن نے بھی بلینز آف ڈالر وہاں پر، تو یہ رنگ تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگاتے. پت تو اسی جنی مرضی کوشش کر لو، کریں گے وہ وہی جو ان کو مفاد میں ان کے ہوگا، جو سمجھیں گے کہ یہاں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہاں ضرور جائیں گے. ہاں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ان کو فائدہ بھی ہوتا ہوگا تو پاکستان کے ساتھ یہ کسی قسم کا نہیں کریں گے. تو اب یہاں پر بہت سارے چیلنجز ہیں. فار ایگزامپل کیا بولتے ہیں، جیسے سینٹرل ایشیا میں جو ہے وہ ترک نیشنلزم کی بھی موومنٹ، وہ اگرچہ 100 سال پہلے یہ تحریک چلی تھی 1920s میں ہی، انور پاشا یہ سارے اسی لیے بظاہر تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ بھی ایک ترک نیشنلزم کی موومنٹ کے اس میں سینٹیمنٹس ڈالنے کی کوشش کی تھی. اگرچہ سینٹرل ایشیا کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ موٹیویٹڈ مطلب اپنی آزادی کے اوپر تھے یا پھر مذہب کا فیکٹر تھا، لیکن ٹرکش کی یہی تھی کہ وہ ترکیزم کو بھی اس جذبات میں ڈال کر تو اس تحریک کو ایسا کیا جائے کہ یہ علاقے رشیا سے چھین کر یہاں ایک گریٹر ترکی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر کام کیا جائے. جی، رشیا اور اب چائنا بھی شاید اسی پالیسی کے اوپر ہیں کہ کابل میں جو رجیم ہے طالبان کی اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ہمارے جو مطلب بارڈر ایریاز ہیں وہ ان سے کوئی ضمانت لے کے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، وہاں کوئی تحریک ایسی نہ ہو جیسے سول وار 90s میں ہو گئی تھی سینٹرل ایشیا تاجکستان میں، بڑی ہلاکتیں وغیرہ ہو گئی تھی. حالانکہ بیس تو افغانستان بنا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے رشیا یا سوویت نیا نیا ٹوٹا تھا اور بالکل انارکی پھیلی ہوئی تھی، اس وقت اگر کوئی زبردست وہاں سول وار ہو گئی ہے تو اس کا جو سینٹر تھا ماسکو وہ خود کرائسس میں تھا، اس لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کو دبا سکتے جلد از جلد. لیکن اب صورتحال بڑی مختلف ہے. اب وہ مطلب انٹرنلی اس کے اندر اگرچہ وہ یوکرائن کی جنگ میں انوالو ہیں، لیکن اگر ٹیررسٹ کوئی دوبارہ سے اس قسم کا ہوگا تو اٹس میٹر آف ڈیز یہ کین چائنا اور کیا بولتے ہیں رشیا اس کو آسانی سے دبا سکتے ہیں، کچل سکتے ہیں. اس لیے ان کو اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرنا ہوگا. رہی بات یس بالکنائزیشن کی کھیل جاری ہے جس میں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنوبی ازبکستان، ترکمنستان، کیونکہ دیکھیں ازبک بہت بڑا کنٹری ہے، ازبکستان بہت بڑا کنٹری ہے اور بہت رچ ہے. اوکے، وہاں جو ازبک رہنے والے ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، مطلب ہر لحاظ سے ان ازبک سے ملین درجے بہتر ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ان کا جو بھی
جو افغانستان میں رہ رہے ہیں. اوکے, تو اس لیے ڈیفینیٹلی ازبک جو افغانستان کی کمیونٹی ازبک ہے جو آلریڈی ناخوش ہیں طالبان سے یا دوسرے حکمرانوں سے, ان کے وہ رہے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, کیا دوستم وغیرہ, یہ وہ اگرچہ پارٹ آف کرزائی حکومت اور دوسرے کی حکومت میں شامل تو تھا, لیکن وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ تھا, وہ بہت زیادہ یعنی جو ہے وہ خود مختاری کے اوپر ہی بیس کرتا تھا. تو اب کیونکہ وہ تو ایگزائل ہے اور اس کے وہ دشمن پاور میں ہے, نہ یہ رشیا سمجھ رہا ہے, نہ یہ کیا نام ہے چائنا سمجھ رہا ہے, وہ دشمن پاور میں آ چکے ہیں جن کا ان کا آپس میں جنگیں ہوئی ہیں, قتل عام ہوا ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ یقیناً اور یقیناً افغانستان ازبکستان کو جدا افغانستان سے کاٹ کر پارٹ آف ازبکستان بنانا وہ ان کے کارڈ میں ہے. تو اس لیے یہ چیز کو وداؤٹ ریئلائزنگ اٹ کہ کیا طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر کل کو کوئی ایسی تحریک وہاں چلتی ہے جس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ اس کو کچل سکیں گے یا اس کو روک سکیں گے, تو یہ ان لائکلی ہے. اس لیے ہرگز اور ہرگز یہ ان کو سپورٹ کر کے, تو سینٹرل ایشیا کے اندر جو سینٹیمنٹس آلریڈی رشینز کو اتنا پسند نہیں کرتے, لیکن اگر جب ان کے دشمن طالبان کی وہ سپورٹ کریں گے تو یہ رفٹ اور بڑھ جائے گی. جی, رشیا نے تو ماضی کے جو ہسٹری ہے اس سے نہیں سیکھا, اور وہ ابھی بھی بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں, کرنا دیں, لیکن ٹائم ول پروو می رائٹ کہ یہ پچھتائیں گے. خیر, تو یہاں جو چائنا جو ہے اس کو طالبان کے اوپر ریلائی کرنے کی بجائے, اگر ان کو یہ ہے کہ جی ہمارے وہ بارڈر جو ہیں جہاں پر سے کوئی ٹیررسٹ آ سکتے ہیں, شدت پسند اسلامسٹ آ سکتے ہیں, اگرز جو ہیں وہ کوئی موومنٹ بنا سکتے ہیں, یہ وہ, تو ان کو بجائے ان کے سپورٹر طالبان کے ساتھ اتحاد کرنے کی بجائے وہ جو نظریاتی طور پر اینٹی طالبان فورسز ہیں, اور وہ جو کہ وہ سرحدی علاقوں چین کے علاقے کے باسی ہیں یا سرحدوں کے ارد گرد, ظاہر ہے وہ بدخشان ہے, وہ کیا بولتے ہیں ویل جو بھی وہاں کیا وہ پرشین سپیکنگ جو ہیں, یہ ان کے اوپر ان کو اتحادی بنائے کہ یہ سیکیور کر سکیں اس کے بارڈر کو. اگر ان کو یہ ہے کہ بھئی کل کو کوئی ٹیررسٹ ادھر سے نہ آ جائے تو وہ تو لوکل لوگ ہونے چاہیے, نہ کہ وہ کندھار کے جو لوگ جن کے بارے میں ریزینٹمنٹ پائی جاتی ہے, جو پانشیری وغیرہ اور ازبک کیا بولتے ہیں بدخشان وغیرہ کے لوگوں کے اوپر. بہرحال میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. تو یہاں یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہے کہ ان کو ایک پروجیکٹ کے تحت امریکنز نے حکومت دی تھی اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ پیسے دے رہے ہیں, وہ اسلحہ دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کے کوئی مفادات ہیں. وہ یقیناً اور یقیناً اس ریجن میں امریکہ کیا بولتے ہیں رشیا جن کو ویپن بھی دے کچھ بھی کرے, لیکن یہ رشیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ اپنے جو جہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ ان کے ساتھ جائیں گے. وہ ہے امریکہ, وہ ہے قطر, وہ ہے دبئی, وہ ہے سعودی عرب, یہ کنٹریز ہیں. پھر یہ جو یقیناً اور یقیناً سوویت یا امریکن ان کو اسلحہ بھی دیں گے, رشیا اس کو اسلحہ بھی دے گا. اگر وہ پوری بیٹریز نہ بھی دے تو ایسے میزائل وغیرہ دے سکتا ہے جو کہ, اور دے گا بھی یقیناً, کہ وہ کیونکہ ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کیا. میں بارہا بتا رہا تھا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں یہ اسلحہ. اب لیٹ سے بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیکنیکل اتنے ایڈوانس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے, یہ وہ, تو پیسہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کیا ہندوستان دے سکتا ہے. وہ
ٹیکنیشین انڈین آ سکتے ہیں وہاں پر وہ بیٹریز چلانے کے لیے، اوکے، جو آلریڈی وہاں ہیں، یہاں پر اسرائیلی آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پاکستان نے بہت بڑی، کیونکہ وہ ان کا مکمل فوکس جو ہے نا داعش کو کنٹرول کرنا نہیں ہے. داعش تو وہ خود ہے، وہ پاکستان ہے، اوکے. اور دیکھیے اگر افغانستان کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ اتنا اثر نہیں ہوگا دنیا کی پالیٹکس کے اوپر، ہوگا لیکن اتنا نہیں اگر پاکستان ڈسٹیبلائز یا اس کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ساری فورسز جو ہیں کنسنٹریٹ کر رہی ہیں، اوکے. ہم نے وقت ضائع کیا کہ ان کو 3 سال پہلے ہی جو ہے طالبان کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک راست اقدام ہم نے نہیں اٹھائے. پیور ویسٹ آف ٹائم ابھی بھی. تو یہ کیونکہ وہ ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، وہ مستقل مزاج ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے پاکستان کو. وہ ہر صورت میں جو ہے وہ پاکستان کو ختم کرنے کے ارادے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. آپ مذاکرات کی ماں کے اندر بڑے رہو. تو یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ نہیں ہے جی ان کے پاس وہ میزائل چلانے والے بیٹریز نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ. جب وہ میزائل بیٹریز لگائی تھی کس نے سیریا میں، تو ان کو آپریٹ کون کرتا تھا؟ سیرین تو نہیں کرتے تھے، وہ آپریٹ رشین کرتے تھے، اوکے. تو یعنی رشین نے سارا کچھ جو ہے وہ انڈین کو دیا ہوا ہے، اوکے. اور پھر یو نیور نو کہ ایک چیز ہے، ایک اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری تیاریاں جو ہو رہی ہیں یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. اور ہم ابھی تک اس پہلیوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ روس یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ روس کرے نہ کرے، آلریڈی جیسے میں نے کہا کہ امریکہ نے تو سارا کچھ ان کو دے دیا ہوا ہے، اوکے. اسلحہ وہ ہاں بیٹریز وغیرہ اس لیے نہیں دے سکے کہ پھر واضح ہو جاتا کہ یار یہ تو پاکستان کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے انہوں نے وہ ویپن ان کو دیے جو گریلا وارفیئر میں ان کے کام آئے، اور وہ اس کا استعمال اچھی طرح سے ہو رہا ہے. اب کیونکہ پاکستان نے ایئر اٹیک کرنا شروع کر دیا جس کا اب وہ روس کی طرف گئے ہیں، اور ممکن ہے کہ ممکن کیا موسٹ لائکلی ایسا ہی ہے کہ امریکن کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو وہ وہاں نہیں گئے. اور بالکل مزید بالکل یہ مطلب کوئی ایسا رشیا کے اندر یا چائنا کے اندر کوئی ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کروا کے اس کا رخ پاکستان کی طرف کروانے میں یہ دیر نہیں کریں گے کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پاکستان کو، اب پاکستان بنیادی طور پہ چاروں طرف سے گر چکا ہوا ہے. ادھر سے جناب ہندوستان ہے، ادھر وہ ساؤتھ میں قطر ہے، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ اب انہوں نے وہ ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا ہے. اور ٹینک بھی اگر وہ درست کروا رہے ہیں یا 60s کی ٹیکنالوجی ہے تو کس کے لیے کروا رہے ہیں بھائی؟ اور 60s کی 50s کی بمب تو نکلتا ہے نا وہاں سے کہ نہیں نکلتا. بمب نے پھٹنا ہے، وہی بمب جو آپ کیا بولتے ہیں ہیل میزائل بھی پھٹتا ہے، اور جو ان کے T-24 ہے ٹینک وہ بھی پھٹتا ہی ہے. ہلاکتیں ہوتی ہیں، اوکے. یہ آپ نہ کہیں کہ جناب علی وہ پرانی ٹیکنالوجی اس کو درست کرنے کے لیے اس کے پرزے بھی نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، نہیں. تو یہ ٹف ٹائم آ رہا ہے. یہ کوئی بھی فالس فلیگ بھی کروا سکتے ہیں وہاں پر. کچھ ٹیررسٹوں کو تاجکستان بیچ کر وہاں بم بلاسٹ کروا کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پاکستان آئی ایسا ہی نے کروایا. کریں گے، یہ کریں گے، اوکے. تو اس لیے جو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ رشیا نے ایک معاہدہ اس کے ساتھ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے. اس وقت سب کا فوکس یہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اس کو اچھی طریقے سے طالبان یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ جس پروجیکٹ کے اوپر جو ٹرینڈ کیے گئے تھے، جو لے کر گئے تھے ان کو
ہے جی کیوبا کی جیل میں کر دیا، ٹارچر ہو گیا، یہ وہ سب آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. ان کو جناب انہوں نے ٹرینڈ کر کے جاسوس بنا کر ہر قسم کی تربیت دے کے بھیج دیا کہ پاکستان کو ڈنڈا دو. پاکستان جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اوکے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر غداروں کی حکومت ہے، اوکے، بہن چودوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے، لیکن پھر بھی رکاوٹ ہے یہ پاکستان، یعنی پاکستان کے لوگ. تو جو ان کو، جو اسرائیل کو اور زائنسٹ وغیرہ کو جو خطرہ ہے وہ حکومتوں سے نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ایسے ہیں جو کہ ریلیجن کے نام کے اوپر کبھی اٹھ کے سیریا چلے جائیں گے جنگ کرنے کے لیے، کبھی کیا بولتے ہیں بوسنیا چلے جائیں گے، کبھی افغانستان میں جا کے روسیوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے، کبھی کیا بولتے ہیں الجزائر کا. اس اسپرٹ کے خلاف ہیں وہ، اوکے، وہ اس اسپرٹ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اور تو پورے اسلامی ورلڈ میں میرے نظر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ دوسروں کی جنگ میں جا کے تو اپنے نوجوانوں کو، ہمارے والنٹیئر جاتے رہے ہیں، ابھی بھی یہ جذبہ ہے. اس چیز سے خطرہ ہے ان کو، اسی لیے وہ طالبان کو بھی لے کے آئے ہیں، اسی لیے وہ ٹرمپ نے کہا کہ بھئی اس کو مارو، اوکے، لیکن وہ ٹرمپ نے دیکھا کہ سارا کچھ ہندوستان کے فائر بیک ہوا، وہ اس کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، اوکے. تو اب اس صورتحال سے نپٹنے کا کیا ہے؟ عجیب صورتحال تو یہی ہے کہ یہ معاملہ ہے پاکستان کے سروائیول کا، اوکے. جو جب معاملہ کسی ملک کے سروائیول کا ہو تو پھر اس کو ایکسٹریم کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو اس لیے دونوں صورتوں میں موت ہے، اگر آپ سرنڈر کرو تب بھی موت ہے، اگر چیلنج کو فیس کرو تو اس میں شاید مطلب بچنے کے چانس ہے، بچ جاتا ہے آدمی. لیکن بہرحال کیونکہ وہ پاکستان کے وجود کے در پہ ہیں اور یہ ساری فورسز جو ہیں وہ ایک ہوئی ہیں، تو اس لیے یہاں ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پاکستان کو کی بقا کی ضمانت ہو اور قوم کو ریئلائز کروایا جائے کہ ہمارا دشمن اصل کون ہے. اور ہم نے اس کو ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے لیکن وہ باز نہیں آ رہے، بلکہ وہ دن بدن جو ہے، ٹھیک ہے جی وہ ٹرمپ ہماری تعریف کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ نے طالبان کو روکا ہے کہ ٹیررزم نہ کرو، ہندوستان کو روکا کہ بھئی تم اتنی اگریشن نہ دکھاؤ. تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تعریف کے اوپر ہی ماچود پاکستان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اس لیے یہ چیز جو ہے وہ مسلسل تیاری کر رہے ہیں، وہ ان کو ہر قسم کا اسلحہ بھی ملے گا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں، اوکے، کون سے انہوں نے اپنی جیب سے دینے ہیں. تو یہ ایک ہب بن چکا ہوا ہے افغانستان، ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان اور ٹو ڈسٹروائے پاکستان. یہ ہب ہے، یہ ہے وہاں پر، اور وہ اپنے ارادے میں بالکل اور بالکل سنجیدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اب ان کو ایکسٹرنل جو فورسز ہیں ان کی بھی پوری پشت بنائی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، اور ہمارا صرف تعریف کے اوپر جو ہے ملک کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہیں. بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ساری دنیا کے فیصلے ادھر ہوں گے، ساری ماں چودکی ہو کی یہ ہوگا، بیٹھ جو دو بندہ ساڑھے مردے پہنے، غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہم تعریفوں کے اوپر ہی خوش ہیں، اوکے. ایک ملا عمر کا بیٹا وہ آپ کو فک فنگر دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں چھڈاں گا نہیں. اچھا وہ اعلان بھی کر رہا ہے اور عملی طور پہ حملے بھی کروا رہے ہیں، تو آپ لگے ہوئے ہیں جی یہ ہے. تو ملک آپ کے مار کے دیکھ سالے ہم نے یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو چیز بنیاد ہے وہ اس کو بتایا گیا ہوا ہے، یہ نہیں سمجھتے امریکہ اس کو یا روس اس کو اسلحہ دیتا یا نہیں دیتا. ہمیں اس کو جو ہے ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنا دیکھنا کہ ہم
اس چیلنج کو کیسے نپٹتے ہیں. ہم کیوں کسی سے شکوہ کریں؟ دے رہے ہیں جی، دیتے جاؤ. اوکے. اور وہ باز نہیں آئیں گے. جب ماضی میں بھی رشیا سے انہوں نے، کیا رشیا کو معلوم نہیں تھا سوویت یونین کو کہ یہ داؤد کس لیے اسلحہ لے رہا ہے؟ اوکے، جانتے تھے یہ پاکستان پر حملہ کرے گا. لیکن اب پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ایسا مکمل طور پہ فقدان ہے لیڈرشپ کا. یہ ماں چود دبئی جا کر اور سعودی عرب جا کے ان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جدھر بم مار لگ رہے ہیں اور وہ دفاع ان کا ہو رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں جی قطر سے بھی وہ دفاعی معاہدہ کرنا، تو جاؤ پھر ساری چھونیاں ادھر ختم کرو. طالبان کو کہو آؤ بھائی پشاور تو نہیں کراچی تک لے لو، ہم تو ادھر دفاع کرنے جا رہے ہیں. یہ حالت ہوئی ہے. اور یہاں جرنلسٹ اور یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. یہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ مادر چوز قادیانی عمران خان کا کیا کرنا ہے. اوکے، اس کی بہن کے اوپر کیا ہوگا، اس بشرا جادوگرنی ہے کہ نہیں، کرکٹ میں کتنے پلیئر، یہ ٹوٹل انہوں نے ادھر کیا ہوا ہے. تو یہ ایسے تو چیز نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اس کے اوپر میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اوکے، تو بہتر تو یہ تھی کہ کاش کے امن ہو جاتا، کاش کے، لیکن ہونے والا نہیں ہے، وہ نہیں باز آ رہی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یٹ ٹو بی سین.